الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله السلام الحمد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر۔ سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ ناشتہ ذرا دیر سے پکا تھا اس وجہ سے۔ جی چلیے جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کتاب اسلامی عقائد کا صفحہ نمبر 10 وہاں سے دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ قاعدے صرف ایمان کو یا عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہیں، یہ عقیدے کے قاعدے نہیں ہیں۔ دنیا میں جو ضابطے ہیں، ایک قاعدہ یوز ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں مگر اس کو قاعدہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اسی طرح دنیا میں جیتے جی ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے جو عقائد ہیں ان کے قواعد کو سمجھے۔ تو یہ قواعد تو ہمیں مل جاتے ہیں قرآن مجید سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر پھر بھی اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو مثالیں دے کے بات سمجھا کے یعنی یہ عقیدہ کو درست کر دیا جائے۔ تو دوسرا قاعدہ ہے کہ سچے شخص کی دی ہوئی اطلاع سے اسی طرح یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح مشاہدہ کرنے سے یا محسوس کرنے سے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ سچائی کو پسند کرتے ہیں، سچے آدمی کی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کی گفتگو کو ویلیو دیتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، وہ چاہے جتنا چیخے، جتنی گارنٹیز دے، جتنا چلائے، کوئی اس کی بات کو نہیں سنتا۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ ہم نے دیکھا نہ محسوس کیا، لیکن ان کے ہونے کا ہم اس طرح یقین کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں اس وقت اگر دیکھ لیں تو ماضی کی مثالیں تو یہی ہے کہ بہت سے واقعات ہم نے پڑھے، سکندر اعظم کا پڑھا، ولید ابن عبد الملک کا پڑھا، اور اسی طرح اور بھی بہت سی کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں تاریخ کی، اور یہ ایسی نریشن ہیں کہ بے شمار لوگوں نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے شمار لوگوں کی جو لاتعداد لوگ ہیں ان کی یہ نریشن یقین دلا دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعہ ہوا ہے۔ سکندر اعظم ایک بادشاہ تھا، دنیا کو اس نے فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی طرح ولید بن عبد الملک ایک اموی خلیفہ تھے، انہوں نے دمشق کی جامع مسجد اموی بنائی۔ تو اس طرح بہت سی جو واقعات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔
تو ہم ان باتوں کا اس لیے یقین کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں اور انہیں یہ باتیں اتنے کثیر لوگوں سے سنی ہوتی ہیں کہ عقل عادتاً اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتی کہ ان سب لوگوں نے یہ باتیں خود گھڑی ہوں گی. یقین آ جاتا ہے. یا یہ کہ سب کے سب غلط بیانی پر متفق ہوں. تو یہ ایک تو بات یہ ہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ ایک سچا آدمی خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس کی بات پہ بھی یقین کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اب رسول جو ہوتا ہے اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی جب قوم کے سامنے آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے. وہ اپنی اس بات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس پر ذمہ داری عائد کی ہوتی ہے. اب لوگ ہیں کہ اس کو سچا نہیں سمجھتے, اس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم ساحر ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. تو سچائی خود بولتی ہے. تو دوسرا قاعدہ پھر یہ ہوا کہ یقین جس طرح محسوس کرنے اور مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح اس شخص کی اطلاع سے بھی حاصل ہوتا ہے جس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہو. یہی یقین عقیدہ کہلاتا ہے. اب اسی یقین کی یہ دیکھ لیں جی کتنی روایات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انتہائی سچے لوگوں نے روایت کی ہیں جن کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں. تو وہ ان کی سچائی کو کھنگالا گیا ہے, ان کی ایک ایک بات کو یا ایک ایک نیریٹرز کو دیکھا گیا ہے کہ یہ کون ہے. تو اس کی سچائی واضح ہوئی ہے جس کی وجہ سے محدثین نے کسی بھی روایت کو اگر اس کو پرکھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس کے سب راوی جو ہیں نیچے سے اوپر تک شاگرد, پھر اس کا ٹیچر, پھر اس کا ٹیچر اوپر والا, تو یہ سب جو ہیں وقت کے بڑے نیک سچے اچھے انسان تھے, بعمل کردار تھے یہ, لہذا ان کی بات کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے. لوگ تو آج یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی بہت سی باتیں بنا کے لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ بندہ دیکھتے ہیں نا وہ لوگ کہ بھئی بندہ ہے, دیندار ہے, ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نمازی ہے, 5 خطیب ہے, امین ہے, عالم ہے, سب کچھ باتیں سن کے اس پر یقین کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ہاں مثالیں ہیں ایسی. تو ایسے یقین جو ہے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا ایمان ڈگمگائے نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تھے تو ایک خط لکھا مقوقس کو. تو مقوقس کے پاس ایک صحابی ہیں جو خط لے کے جاتے ہیں. اس خط کو اگر مقوقس قبول کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مسلمان. اور اگر نہیں کرتا تو کیا بنتا ہے؟ کافر. ایک بندہ, اس کی سچائی پہ یقین کرنا پڑتا ہے, لیکن بندے ہوں, سچے لوگ ہوں. تو یہ تو بہت سی بڑی بات ہے نا, ایک نریشن ہے, بہت سے لوگ اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو وہ مشاہدہ اور محسوس کرنے سے زیادہ یقین دلانے والی چیز ہوتی ہے. تو اس کو بہرحال عقیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیسرا قاعدہ یہ کہ انسان کے حواس بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے, اس لیے یہ درست نہ ہوگا کہ ان کی موجودگی ہی کا انکار کر دیا جائے. ادراک کہتے ہیں کسی شے کا علم حاصل کر لینا, کسی شے کو پا لینا. تو ہمارے حواس بعض اوقات ان چیزوں کو نہیں پاتے مگر وہ ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر یہ ہمارے ارد گرد کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا پور ہے نا, اس کے برابر یہ خلا میں جو جگہ ہے اس میں ملینز کے قریب بیکٹیریاز ہیں. وہ ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ چیک کیا ہے, دیکھا ہے, اور اس کے بعد یہ بات کہی. حواس بھی اس کو فیل نہیں کرتے, یعنی کوئی ہمارے جسم کو آ کے ٹچ کرتے ہوں وہ بھی نہیں, کوئی کوئی خدا نہ خواستہ آ کے کوئی غلط اثر ڈال دے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم مان جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو انسانی حواس کی رسائی کہاں تک ہے؟ کیا ہم اپنے حواس کے ذریعے سے ہر موجود چیز کا ادراک کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے. کائنات کی موجود چیزوں کے ساتھ انسان کے نفس اور انسانی حواس کے رابطے کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے.
جیسے کسی قیدی کو ایک قلعہ کے برج میں قید کر کے ہر طرف سے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں، صرف برج کی مختلف سمتوں میں ایک درز باقی رہنے دی جائے، یعنی سوراخ جو ہے نا، ایک سوراخ باقی رہنے دی جائے، ادھر بھی، پیچھے بھی، آگے بھی، ادھر بھی، اور باقی چاروں طرف سے وہ بند ہے، اندھیرا ہے۔ اب مثلا مشرق والی درز سے وہ صرف جب دیکھتا ہے تو اس کو سامنے نہر نظر آتی ہے، صرف نہر جو اس کی طرف بہہ رہی ہے۔ اسی طرح اگر مغربی درز سے باہر دیکھتا ہے تو صرف پہاڑ دیکھ سکتا ہے، شمالی درز سے صرف محل نظر آتا ہے، اور جنوبی درز سے صرف کھیل کا میدان۔ اب اس کے لیے دنیا یہی ہے، اندر بیٹھا ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں تو دنیا کو یہی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے نہر نظر آتی ہے، میدان نظر آتا ہے، محل نظر آتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی پہاڑ ہے۔ اس مثال کی تطبیق، یعنی اس کی اپلیکیشن اس طرح ہوگی کہ نفس انسانی ایک قید ہے ہمارے اندر، یہ جسم ایک قلعہ ہے، یہ پورا جسم جو ہے جس میں اسے قید کر دیا گیا، اور درزیں ہماری حواس ہیں جن کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ دیکھنے کی حس سے صرف رنگوں کی دنیا میں جھانکا جا سکتا ہے، سننے کے حس سے صرف آوازوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی طرح چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے حصوں کا اپنا اپنا دائرہ محسوسات ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حواس نے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ادراک کر لیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جس طرح قیدی درزوں سے مخصوص حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسانی حواس بھی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کائنات میں بہت سی ہیں، وہ بھی محدود چیزوں ہی کا احاطہ کر سکتے ہیں، بس اتنا سا ہے۔ اس لیے جو علم ہے، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ اس کائنات کا جو علم ہے وہ تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں فرمایا نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اسی طرح خود فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بس اتنا ہے۔ اس کی مثال یہ بھی دیکھ لیں کہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم دیکھیں کہ اسی دیہات کے کنویں میں ان کا بیٹا گرایا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ 40 سال کے بعد گھر بیٹھے کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، ہے نا؟ تو وہ سننے والے کہتے ہیں عجیب سی بات ہے، وہ ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم، لیکن ایک حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دے دے، جتنا چاہے نہ دے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم فوق کل ذی علم علیم والی بات یاد رکھیں کہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ ہم عقیدہ رکھ لیں کہ یہ عالم الکل ہے، جو کچھ بھی ہے اس سب کا عالم ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہمارے ہاں نام چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کے سابقے اور لاحقے اتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنے خطابات ہوتے ہیں کہ بندے کا پتہ نہیں چلتا کہ بھی کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، غلو ہے، مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماننا چاہیے کہ ہاں فوق کل ذی علم علیم۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے، اور رسول کے پاس شریعت کا سارا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین کا علم سارا اس کے پاس ہوتا ہے، جو اللہ اس پر نازل کرتا جاتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے میں نے عمل کب کرنا ہے، کس طرح اس کو شو کرنا ہے، کس طرح کہنا ہے، یہ سب نبی کو یاد ہوتا ہے، اور نبی اسی کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کے بعد کوئی بھی ہوگا، اس کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ شریعت کا یا دین کا سارا علم رکھتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہم مسلمانوں میں۔ ہم نے غلو کر کے کیا کیا ہے کہ بعض لوگوں کو دین کی ایسی اتھارٹی سمجھ لیا ہے
کہ بس یہ قیامت تک کے لیے ان کا علم کافی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ ان کا علم کافی ہوتا تو دین کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نہ رکھتا کہ آج ہم جی سکتے۔ یہ الحمدللہ آج کے دور میں جو ہمارے اپنے مسائل ہیں وہ بالکل نئے ہیں، ان کے دور میں اور تھے، تو اس لیے ان کو مستقبل کا علم نہیں تھا، اور آج کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس جو علم ہے وہ پہلوں کو نہیں تھا۔ علم دنیا کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ انسانوں کو جو آج کا علم ہے وہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا۔ تو یہ جو علم ہے، اس علم کو اسلامائز کرنا اور اسلام کی روشنی میں پیش کرنا، یہ آج کے دور کے علماء کا کام ہے۔ تو اس لیے وفوق کل ذی علم علیم کا قاعدہ بس ہمیشہ چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ بھائی پرانے دور کا ایک قاعدہ ہے وہی چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ دیکھیے، ہم کیا یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ علم سیدنا ابو بکر صدیق کو ہو سکتا ہے؟ یقین کر سکتے ہیں نا؟ مگر کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے دوران بہت سے ایشوز جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، اللہ کے رسول نے کیا بتایا۔ قرآن مجید وہ یاد تھا، لیکن اس کے اندر غور کر کے کہتے قرآن میں تو ہے نہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ تو پھر کوئی صحابہ بتاتے تھے اور اس کے بعد ان کو یقین، یعنی یہ سمجھ آتی کہ واقعی یہ چیز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنی، ان سچے دوستوں نے جو صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، تو ان سچوں نے جو کچھ کہا ہے میں مانتا ہوں۔ تو کئی کیسز ہیں ایسے، حضرت عمر کے سامنے بھی پیش آئے، سیدنا عثمان کے سامنے بھی پیش آئے، سیدنا علی کے سامنے بھی پیش آئے۔ بعد کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، ان کا بھی یہ حال گزرا کہ انہیں علم نہیں تھا، ساری شریعت کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک دین کا جو علم ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل تھا، اور باقیوں کا جو علم ہے وہ جزوی علم ہے، تھوڑا تھوڑا علم ہے، کسی کسی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں، مگر سارے دین کے بارے میں ہم کہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی پرانی جو کتابیں ہیں فقہی یا حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر حدیثیں جمع کی ہیں تو کوئی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ساری حدیثیں لکھنی ہیں، بلکہ وہ تو اپنی کتاب کا نام بھی المختصر رکھتے ہیں، مختصر، یہ بالکل مختصر سی کتاب ہے، یعنی 5-6 لاکھ احادیث کا حافظ بندہ ہو اور اس میں سے صرف 7-8 ہزار احادیث چن کے وہ اپنی کتاب میں رکھے، مختصر نہیں ہوگی، وہ مختصر ہی ہے۔ تو یہ ان کا ایک اپنا عمل جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ بھائی بس میری اپنی جو ہمت اور طاقت تھی وہ میں نے جمع کی ہے اور یہ میں نے آپ کو پیش کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ اسی طرح ہم فقہا کو دیکھتے ہیں، بہت سے فقہا ہیں، بڑے بڑے نامور فقہا ہیں، ان فقہا کے بارے میں اگر آپ کتابیں پڑھیں تو ان سے ایک خاص مخصوص جو چیپٹر ہوتا ہے، مثلا زراعت کا ہے، ایگریکلچر کا ہے، وہ ایک امام ہے، ان سے ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں ہے، ایک مسئلہ بھی۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں، دوسرے اماموں کا بھی یہی حال ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ علم جو ہے سب کا اگر اکٹھا ہوگا اور اس میں سے اچھی چیز نکال کے پبلک کو دی جائے گی تو سر آنکھوں پہ، وہ علم ہے جو کام دیتا ہے، اور یہی چیز عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے مثال انہوں نے دی ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی چل رہی ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں 15 فٹ کے فاصلے پر بھی اگر چونٹی چل رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر اس طرح صاف پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں لاکھوں جرثومے موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ چیونٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کتنی زبردست تقریر ہے اس کی، بلندی پہ اوپر چڑھ کے ایڈریس کر رہی ہے سب کو۔
وہ جو انسان ہے وہاں ان کو پتہ نہیں. سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے سنوا دی وہ بس. پھر اسی طرح انسان، اس لیے کہ انسانی کان صرف 5,000 سے 20,000 لہروں تک کے ارتعاشات یا فریکوینسی کو محسوس کرتے ہیں. 5,000 سے کم لہروں کی سرسراہٹ ناقابل سماعت ہے، اور 20,000 لہروں سے زیادہ کا جھٹکا کانوں کے پردے پھاڑ دیتا ہے. بم پھٹتا ہے تو کس طرح بیچارے کئی لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں، کئیوں کے کان پھٹ جاتے ہیں. گویا اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آواز کی پہنچ سے باہر ہیں. نہ تو وہ رنگ ہیں کہ دیکھے جا سکیں، نہ آوازیں ہیں جنہیں سنا جا سکے، نہ ٹھوس اجسام ہیں کہ چھو کر معلوم کر لیا جائے، نہ بو ہیں کہ سونگھ کر جان لیا جائے، اور نہ کھانے کی چیزیں ہیں کہ قوت ذائقہ ان کا ادراک کر سکے. تو کیا دنیا میں جیتے جی ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے وجود ہی کا انکار کر دیں، کیونکہ ہمارے محدود حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے. پھر ہمارے حواس کی جو تعداد مقرر ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل ہو. یعنی میری جو سماعت ہے، قوت سماعت ذرا کم بھی ہو سکتی ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ بیچارے ایسے بیمار ہوتے کہتے ہیں مجھے کچھ خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، آواز ہی اللہ تعالیٰ حس ہی ختم کر دیتا. پہلے دور کے لوگ صرف 5 حواس سے واقف تھے، لیکن اب ہمیں آنکھیں بند کر کے چھوئے یا دیکھے بغیر اپنی مٹھی بند کرتے اور کھولتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مٹھی بند ہے یا کھلی ہے. اس حس کا نام حس عدلی یا پٹھوں کی حس ہے. اسی طرح ہم تھکن، کمزوری، متلی، فرحت اور تقدر کو حس داخلی کے ذریعے محسوس کرتے ہیں. کیا کیا نام آ گئے ہیں بیماریوں کے. تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا کہ محض اس بنا پر کہ ہم اپنے موجودہ حواس کے ذریعے بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں کے وجود ہی کا انکار کرتے. یہ قاعدہ ہے. تو اس لیے بس اپنی لمٹ میں انسان رہے تو زیادہ بہتر ہے. اکثر لوگ ہی اس قاعدے کی سمجھ کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں. آج کل جو دین کا انکار ہے، ہم نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، اس کی بنیاد ہی ہے اور کچھ نہیں. کہاں ہے خدا؟ تو یہ کہاں ہے بھائی؟ آپ کی حیث اتنی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ اللہ نے وہ کمال آپ کو دیا ہی نہیں. اب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی لمٹ میں رہ کے اب اپنے آپ کو اتنا سمجھیں کہ میں اس پوری کائنات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک خدا کو نہ دیکھوں میں مانوں گا ہی نہیں. تو یہ تو معمولی سی چیزیں جو ہم نہیں مان رہے، جو نظر نہیں آتی، ہم ان کو تو مان لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا میں انکار کر دوں. پھر اس طرح رسولوں کا انکار ہے، دین کی تعلیمات کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کا انکار ہے. تو یہ سب چیزیں وہی اسی پہ آتی ہیں، اور یہ عقل نہیں مانتی. سوال یہ ہے کہ یہ عقل کو آپ نے دیکھا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جب نہیں دیکھا تو آپ عقل کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ پہلے عقل کا ثبوت دیں کہ میرے پاس عقل ہے، کہاں ہے، مجھے دکھائیں. پھر چوتھا قاعدہ، انسانی تصور یا تخیل اپنے حواس کے دائرہ کار سے باہر کی چیزوں کی گرد بھی نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم جتنے بس ہمارا دائرہ کار ہے بس اس میں ہم ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. کتنی معلومات ہیں، روز اخبارات کو پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، ملنے والے عجیب و غریب خبریں سناتے ہیں، اور پھر نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ موجود ہے. بندہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ علم ہی نہیں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا جہان ہے جو آباد ہے، اور بندے کی اپنے جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے کہ ان تمام چیزوں کو جان سکے. نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اتنی عمر ہے. انسانی حواس کی رسائی محدود ہے.
مگر حواس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور قوت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے حواس کی نارسائی کا مداوع کیا جا سکتا ہے. یعنی حواس جب وہاں نہیں پہنچتے تو ایک اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک اور قوت کے ذریعے سے ہمارا مداوع کر سکتا ہے، اور وہ ہے قوت خیال. قوت خیال. مثلا یہاں بیٹھ کر ہم اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا تصور اس طرح کر سکتے ہیں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، بشرطے کہ پہلے دیکھا ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ قوت خیال بھی محدود ہے، اور صرف اسی چیز کا تصور کر سکتی ہے جو اس نے حواس کے ذریعے پہلے محسوس کر لی ہو، تب جا کے وہ تصور ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سب ایسی ہوتی ہیں. انسان جب علیحدگی میں بیٹھ کے، جس کو تحنس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، تو غور و فکر کے جو یہ لمحات علیحدگی میں انسان کو نصیب ہوتے ہیں، وہاں کچھ خیالات بھی آتے ہیں. بہت سے خیالات آتے ہیں، کچھ نہیں، بہت سے خیالات آتے ہیں. اور ان خیالات کو اگر چن کے انسان چند باتیں، جو خیال بہت سے ہیں ان میں سے چند خیالات کو چن کے ان پر غور و فکر کرے، تو انسان کوئی اپنی زندگی کی راہ بھی بنا لیتا ہے، اس کو خوشی بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ قوت خیال کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں بیٹھ کے جب یہی میڈیٹیشن یا تحنس کیا کرتے تھے تو اس میں ہی کچھ ہوتا تھا. تو الحمدللہ چند 3 سالوں کی جو غور و خوض تھی، غور و فکر تھا، تو اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ وہ نتیجہ تھا. تو علماء نفسیات کے مطابق خیال 2 قسم کا ہے. ایک ہے خیال مرجع، دوسرا نہیں، مرجع کہیں آپ اس کو، ارجع یرجع ارجاعن، لوٹنے والا. اور دوسرا ہے خیال مبدع، لوٹ کر آنے والا خیال، جیسے گھر سے دور بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کرنا ہے. انسان بہت سے خیالات کو اپنے دماغ میں لے آتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے، پھر ایک آدھ خیال کو وہ تصور کرنے بیٹھ جاتا ہے. پھر ہے یہ اس کو کہتے ہیں خیال مرجع. اور دوسرا ہے خیال مبدع، ابداع سے ہے، بدیع السماوات والارض، ہے نا، اچھوتا خیال. جیسے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور مصوروں کا تخیل ہوتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے یہ صرف اس حد تک محدود نہ کریں کہ صرف ادیب لوگ ہی ہیں ان کو یہ خیالات آتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو آتے ہیں، علماء کو بھی آتے ہیں. آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں اور اس پہ ذرا غور کرتے ہیں تو کتنے آپ کو حل مل جاتے ہیں وہاں. اب وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے، میں نے بہت کچھ پڑھا، دیکھا بھی صحیح، مگر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور یہ بات سمجھ آ گئی. تو یہ اس طرح کے خیالات جب آتے ہیں اور پھر تفسیر میں ڈھل جاتے ہیں تو لوگ ایسی تفسیر کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں ضرورت تھی قرآن مجید کو سمجھنے کی. تو اس لیے علماء جو ہیں، چاہے وہ تفسیر کے ہوں، حدیث کے ہوں، فقہ کے ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کمال دیا ہے، علم دیا، اور اس کے اندر یہ ابداع جب آیا ہے تو اس ابداع کی وجہ سے وہ دنیا میں یا لوگوں نے ان کی قدر کی کہ بھئی ہاں، یہ ایک نئے طریقے سے، اچھوتے انداز سے یہ بات کرتے ہیں اور جو بات سمجھ آتی ہے. تو یہ خیال مبدع ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا خیال مبدع واقعی ایسا خیال ہوتا ہے جس کا وجود خارجی دنیا میں نہیں ہوتا؟ مثلا کسی سنگ تراش نے وینس کا مجسمہ بنایا، کیا واقعی اس نے بالکل نئی چیز بنائی؟ یا دنیا میں موجود حسین ترین ناک، منہ اور جسم اس نے دیکھے تھے، انہیں جوڑ کر اس شاہکار میں یکجا کر دیا؟ نہیں، پہلے ہوگا کوئی تصویر دیکھی ہوگی، تو خیال آیا ہوگا تو بنا دیا. لیکن لوگ کہتے ہیں واہ،
وینس کا مجسمہ جس نے بنایا زبردست بنایا، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو خیر مجسمہ ہے. وہ شاعر کہا کرتے ہیں نا کہ اس تصویر ہو یا مجسمہ ہو تو یہ کہتے ہیں تصویر کا جب یہ عالم ہے وہ حسن مجسم کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو بنایا اتنا خوبصورت بنا دیا ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ضرور یقین ہونا چاہیے، دماغ میں یہ خیال یا دل میں یہ خیال کیا یقین کی حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. ہماری انسانی آنکھیں اس خوبصورتی کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے اللہ کا نبی کیوں نہ ہو وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کو دکھانا ہے، وہاں پر ان کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی یا قوت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اس کی وجہ سے، اس جنت کے ماحول کی وجہ سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ بنانے والا. انسان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بس یہ حتمی چیز نہیں ہے، اس خالق نے بنائی یہ چیز. اب غور کریں کہ اپنے تصور اور تخیل کی محدود رسائی کی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آخرت یا عالم آخرت کی چیزوں کو تصور کر سکیں جبکہ وہ جہان ہمارے اس جہان سے بالکل مختلف ہے. عالم آخرت کے مقابلے میں ہماری اس دنیا کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے اس وسیع اور اس دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی دنیا کی جو انتہائی مختصر اور محدود ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا آگے ایک دنیا آ رہی ہے جہاں بڑے کھلونے ہوں گے، جہاں تمہارے بہن بھائی ہوں گے، جو تمہیں بہت اچھے اچھے کھانے ملیں گے، تو کہا نہیں میری تو دنیا یہی ہے، میں تو یہی رہتا ہوں. اس کا علم وہی محدود ہے. لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کو پچھلی سب چیزیں بھولی ہوتی اور وہ مان لیتا ہے. ہاں تو یہی ہماری روحوں کا حال تھا. ہماری روحیں جہاں تھیں عالم ارواح میں، وہاں رہتے ہوئے ہم اس دنیا کو نہیں جانتے تھے. آپ نے اتنا ضرور فرمایا الارواح جنود مجندہ. اس عالم میں جو اللہ تعالیٰ نے روحیں ایک دوسرے کو رکھا ہے عالم ارواح میں، تو روحیں ایک گتھے ہوئے لشکر کی طرح ہیں. بڑے بڑے لشکر ہیں وہاں، اور ہر ایک ڈویژن ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. ما تآلف منہا ائتلف. جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں اللہ ان کو دنیا میں لا کے ایک دوسرے سے مانوس کر دے گا. وما تناکر منہا اختلف. جو روحیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ غیر مانوس رہی ہیں وہ دنیا میں بھی آ کے ایک دوسرے کے لیے انجانے ہوں گے. دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اور حیرت کی بات ہے ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو آپس میں ملا دیتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو چوتھا قاعدہ یہ ہوا کہ انسانی تصور و تخیل کسی ایسی چیز کی گرد کو نہیں پا سکتا جو اس کے دائرہ کے حواس ادراک سے باہر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ سب باتیں جو ہے نا اگر ہم ان اصول اور قاعدوں کو سمجھ لیں نا تو پھر بہت اصلاح ہو جاتی ہے بندے کی، ذہنی بھی، قلبی بھی، اور خیالات کی بھی. دین نے ساری یہی باتیں کی، سب یہی باتیں کی. ایک قاعدہ بتایا ہے کہ دیکھو مستقبل کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، بس اتنا ہے. جو حال ہے اس پہ الحمدللہ کہو. یہ ایک بڑا اچھا قاعدہ ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. یہ قاعدے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ میں ہی ہوں عالم الغیب والشہادہ، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب یہ قاعدہ اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم مستقبل کے جتنے بھی خطرات ہیں، جتنی بھی امنگیں ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں جو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے، بس کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اور جب وہ ہو جائیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان شکر کرے کہ چلیں کچھ تو ہوا، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اتنی کافی ہے بات۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد بنتی ہے بندے کی، ورنہ یہ تعویذ گنڈے اور الٹے سیدھے کام، جادو ٹونے ٹوٹکے، ان میں انسان پڑ جائے گا اور مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں پھر کیا کیا توقعات جانا وہ اپنی اس وقت کے یا حالات کے سپرد کر دے گا یا ان سے حاصل کرنا چاہے گا، اور اس کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ پانچواں قاعدہ، عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو اس دائرہ سے باہر ہوں ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ انسانی عقل ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد جان لیتی ہے کہ جب صحرا میں پانی دکھائی دیتا ہے تو وہ سراب ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی پینسل سیدھی ہے جو بظاہر ٹیڑھی نظر آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقل ہر اس بات کے بارے میں درست فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا اس کی رسائی کی کوئی انتہا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کسی چیز کا بھی ادراک اس وقت کرتی ہے جب وہ اس کے دائرہ زمان و مکان کے اندر ہو، اور دائرہ زمان و مکان کے باہر ہو تو کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہ ایک اصول ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو فوت ہو کے عالم برزخ میں جا چکا ہوتا ہے اس کی روحیں لاتے ہیں ہر جمعرات کو، عقیدہ ہے نا ہمارا کہ ان کی روحیں آتی ہیں۔ اب یہ زمان اور مکان بھی ہمارا اور ہے، ہم کیسے ایسے دعوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب جو اس دنیا سے رخصت ہو کے ایک اور عالم میں چلا گیا وہ زمانہ ہی اور ہے، ان کا مقام جگہ بھی اور ہے، ہم ان کو یہاں لے آئے ہیں، اور ان کو لے آتے ہیں جو پیچھے چھوڑ آئے ان کو نہیں لاتے، ان کو نہیں لاتے ہم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہاں پر ڈیفیکٹ ہے، کوئی خرابی ہے۔ یعنی اگر واقعی یہ تعلق ثابت کرنا تھا کہ ہمارے حواس یا ہمارا ادراک یا ہمارا علم یا ہمارے پاس قوت خیال یا عقیدہ کچھ ایسا ہے کہ ہم ادھر سے اگر لا سکتے ہیں تو ادھر سے بھی لے آئیے، پتہ چلے مجھے کون سے میرے پوتے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ سب انسانوں کی اپنی باتیں ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کے جب انسان بات کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کو کہ میں غلط ہوں، اور یہ اصول اگر جان لے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں یا دین کی جو تعلیمات دی ہیں وہ واقعی برحق ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، مثلاً اگر جغرافیہ کا استاد یہ کہے کہ ایک ملک ہے جو نہ تو میدان میں ہے نہ کوہستان میں، کوہستان کا مطلب پہاڑوں میں، کوہ فارسی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہستان کہتے ہیں باغ کو، پہاڑوں کا باغ یعنی پہاڑی علاقے جو ہیں، نہ کوہستان میں، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ زمین پر نہ آسمان پر، بلکہ جگہوں میں سے کسی جگہ نہیں ہے لیکن ہے ضرور۔ اب یہ نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، لیکن ایک دعویٰ ہے جغرافیہ کے استاد کا، تو اس بات کو نہ ہم سمجھیں گے اور نہ کہنے والے کو سچا سمجھیں گے، وہی کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو باتیں یا چیزیں ان حدود سے باہر ہوں، مثلاً روح کے مسائل، تقدیر کے معاملات، اللہ کی نعمتیں، صفات باری تعالیٰ وغیرہ، عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مسائل کی جستجو سے روکا گیا، کیونکہ انسان محدود حواسات کے ساتھ ان کی حقیقت نہیں جان سکتا۔
دجال کے بارے میں کتنی باتیں پھیلائی گئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو بتا دیا یہ ایک مستقبل کی بات ہے. زمان و مکان ہمارا جو ہے، ہمارا جو زمانہ ہے، ہماری جو جگہیں ہیں جہاں ہم رہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. ہم نے وہ وقت پایا ہی نہیں. جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہے جب آ گیا تو اس کے لیے فرمایا کہ کسی انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے تو ذرا پھر بندے کو یاد رہنا چاہیے کہ دجل و فریب کے جو جال بچھتے ہیں اس میں ایک مومن کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. بس میں کسی جال میں پھنس نہ جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جال میں پھنس کے میرا عقیدہ اور نظریہ یہ بن جائے کہ یہ بھی درست ہے. آج ہماری اکثریت کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے، ہم اس کو لے کے آگے 20 کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو درست سمجھا تو آگے بھیجا نا. پھر آخری چھٹا قاعدہ جو ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ایمان انسان کی فطری جبلت ہے. جبلت کا مطلب عادت، اس کے مزاج میں رچی بسی چیز ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی یقین اس کے دل میں ہوتا ہے. تمام انسان خواہ وہ مومن ہو یا کافر، عبادت گزار ہوں یا فاجر و فاسق، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہ پائیں تو ایسی صورت میں مصیبت زدہ شخص کسی ایسی قوت کی مدد چاہتا ہے جو کائنات سے ماورا ہو، جسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو، لیکن اس کی روح، اس کا دل، اس کے جسم کا ہر ریشہ اس کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہو. ایک پیرا ٹروپر لکھتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ پیراشوٹ کے ذریعے کودا جہاز سے اور چھتری کھلنے سے پہلے خود کو فضا میں گرتا ہوا دیکھا تو بے ساختہ زبان پر یا اللہ اور یا رب کے الفاظ جاری تھے. جیسے آج کل کہہ دیتا نا اوہ گاڈ. وہ حیران تھا کہ یہ ایمان کہاں سے آیا. حالانکہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں تھی، کیونکہ باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو فطری جبلت کی طرح نفس انسانی میں موجود ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو پیدا کیا. گویا انسان کی تعریف حیوان متدین یعنی دیندار حیوان کی بھی ہے. یہی کیفیت امتحان کے دنوں میں اکثر طالب علموں اور درد و مرض کی شدت میں بے بسی کے وقت مریضوں پر طاری ہوتی ہے. ایسے وقت میں سب اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہی پکارتا ہے، اور اس سے پہلے یاد ہی نہیں کرتا تھا. یہ فطرت ہے اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. انسان کی اس فطرت کو دوسرے جذبے مثلاً شہوت، لالچ، مرغوب چیزوں کی طرف میلان اور مادی زندگی کے حیوانی تقاضے اپنے پردے میں چھپا لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوتے تو ایک فطرتی انسان ہوتے ہیں، مگر ارد گرد کی یہ سب چیزیں ہماری اس فطرت کو چھپا لیتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت، خطرہ یا حادثہ آتا ہے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور جبلت پوری طرح ابھر کر غالب آ جاتی ہے. تب انسان خواہشات اور بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ الہ حقیقی طرف رجوع کرتا ہے. مثلا فرعون نے ساری زندگی کبر و جبر میں گزاری، تکبر کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے گزاری، اور دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا اعلیٰ سب سے اونچا رب ہوں. لیکن جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. دیکھا نا، یہ انسان کا حال ہے. تو ایک بزرگ اللہ کی ولی خاتون گزری ہیں، رابعہ بصرہ کی تھی. تو ان سے کسی نے بیان کیا کہ فلاں عالم نے
وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں دی ہیں. تو محترمہ نے سن کر فرمایا صرف ایک دلیل ہی کافی ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے ثبوت کے لیے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تم صحرا میں چلے جاؤ اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کسی کنویں میں جا گرو اور باہر نہ نکل سکو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اپنے اللہ کو پکاروں گا. انہوں نے کہا یہ ایک دلیل ہے کافی ہے, 1000 دلیلیں دینے کی کیا ضرورت؟ تو اسی طرح ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اربعہ جو گزرے ہیں ان کے دور میں بھی بڑے بڑے ملحد قسم کے لوگ جو تھے ایتھیسٹ, وہ ان کو چیلنج کیا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا, یہ خود بخود بنی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک چھوٹی سی بال ہے, اس کے اندر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہ ٹوٹتی ہے اور اس کے اندر سے ایک زندہ چوزا نکل آتا ہے. کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں, کتنے اس کے اوپر بال ہوتے ہیں, چونچ ہوتی ہے, پاؤں ہوتے ہیں, پورا وجود ہے, جو اس کا اندر دل ہے اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے, اس کے اندر سب کچھ وہ سسٹم ہے جو ہمارے اندر ہے. بس اتنا بتا دو کہ کوئی اندر گیا نہیں اور کوئی باہر آیا نہیں, تو اس کو کس نے بنایا؟ اتنا بتا دو, غور کرو اس پہ. تو مان گیا, کہتا واقعی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے آ کے انہوں نے کہا میٹنگ ہے جی ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو انہوں نے آتے ہی یہ بات شروع کر دی, آپ ہمیں ثابت کریں. انہوں نے کہا بھائی چھوڑو یار ان مسئلوں کو, میں کسی اور مسئلے میں ابھی ڈوبا ہوا ہوں, تمہارے مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا, ابھی مجھے وہ حل کرنے دو. کہتے ہیں وہ کیا؟ ان کا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا جہاز ہے, شپ, اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے, سمندر کی لہریں ہیں, اور وہ شپ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے, مگر کوئی اس کا کیپٹن ہی نہیں, کوئی اس کو چلانے والا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ جہاز ہو بغیر کیپٹن کے؟ انہوں نے وہیں پکڑ لیا اور کہا یہ دنیا پھر بغیر اللہ کے چل سکتی ہے؟ تو یعنی یہ اس طرح کے سوالات جو تھے یہ پہلے بھی کیے گئے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں کو خاموش کرایا. تو عقیدہ بہرحال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اچھا عقیدہ بھی ہوتا ہے, فاسد عقیدہ بھی ہوتا ہے. اچھے عقیدے کے لیے ہمیں مسلمان بننا پڑتا ہے, اور مسلمان بننے کے بعد پھر اس عقیدے کو جاننے کے لیے جو اس کے اندر ایمانیات ہیں ان کو سمجھنا بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بعثت ہے اس کے 2 بڑے اہم حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو مکی زندگی کا ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جو مدنی زندگی کا ہے. مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی اس میں صرف عقیدے کی اصلاح تھی, عقیدہ درست کرنا تھا, اور درست عقیدہ جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے دلوں کے اندر جمانا تھا. جب وہ جم گیا, لوگ جان گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اب ہجرت کیجیے. تو ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پھر عملی احکام بتائیں کہ یہ کیجیے یا نہ کیجیے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, بس. ورنہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات, فرشتے, قیامت, انبیاء, کتابیں, ان سب کے بارے میں سبق پڑھایا گیا کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں تمہیں ماننی ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے چل سکتے ہیں, ورنہ نہیں. یہی بنیاد بنتی ہے اچھے عمل کی. اگر یہ لا الہ الا اللہ درست ہے تو پھر محمد الرسول اللہ درست ہے, تو پھر اس کی بنیاد پہ اٹھا ہوا کوئی بھی عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا, اس کا ثواب بھی ملے گا. اور اگر بنیاد ہی درست نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر اٹھنے والی کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ ہو, مگر ذرا تھوڑی سی اور بلند ہوئی تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمارے دین میں لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہے اصل دین.
ہمارے دین کے دو نام لوگ لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں دین اسلام، دوسرے کہتے ہیں شریعت اسلامیہ۔ دین جو ہے یہ شروع سے ایک چلا آ رہا ہے، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ اور اسی بارے میں نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی انبیاء ہیں، نحن معاشر الانبیاء کا اخوت علات، ہم جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہیں، ہم کیا ہیں کہ علات بھائی ہیں، اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کون ہوتے ہیں؟ کہ والد ایک ہو، مائیں مختلف ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں دین جو ہے نا ہمارا وہ ایک ہے، مگر شریعت ہے ہماری اپنی اپنی۔ تو وہ شریعت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کو دین کو ہم نے دیکھنا ہے، بنیاد ہماری درست ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بعد جا کے اس پہ اٹھنے والی جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ درست ہوں گی، اعمال درست ہوں گے، اللہ قبول بھی کرے گا۔ وہ صورت دیگر اگر عقیدہ غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، تو اس پہ اٹھنے والے جتنے بھی عمل ہیں چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، اور دوسرا یہ کہ پھر رکاوٹ کا سبب بھی بن گئے، تو اللہ نے ان کی جتنی نیکیاں تھیں سب برباد کر دی۔ حالانکہ وہ کون تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، مہمان نواز تھے، اللہ نے کہا کوئی نیکی نہیں، سب برباد، بنیاد ہی غلط ہے۔ تو بنیاد درست کرنے کے لیے یہ بڑا ہی اہم سبق ہے، اور یہ موضوع ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ جاننا ہے اور پڑھنا ہے۔ یہ تو خیر اس کی تمہید تھی، آگے اب انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو اس کی اہم باتیں ہیں وہ اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں؟ جی، شریعہ کہتے ہیں قانون کو، یعنی کہاں اس دین پہ آ کے آپ کون سا پنگھٹ ہے آپ کا کہ جہاں آ کے آپ پانی پئیں۔ اس لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن میں ہے کہ ہم نے پچھلی امتیں اور آپ ہر ایک کے لیے ایک پنگھٹ بنا دیا ہے، اور ان کا ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ آپ وہاں آئیے پانی پیجیے۔ ہمارا پنگھٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے پاس جا کے ہم نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے۔ اور ان کے لیے کیا تھا؟ بنو اسرائیل کے لیے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر دور کا کلمہ وہی ہے، دین وہی رہا ہے، لیکن اس میں جو شرعی ضروریات تھیں وہ رسول سے پوچھ کے اس کو پورا کیا جاتا تھا۔ سر یہ خیال مبدع کے بارے میں آج جو پڑھا، تو اس سے کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بدعات کی ابتدا ہوئی وہ اسی خیال مبدع کی وجہ سے ہوئی؟ بالکل بالکل۔ سر آپ نے کہا نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا، ایک کو تو اس نے یقین کر لیا، دوسرے نے یقین نہیں کیا، یا ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کوئی ایک بات پہ یقین کر لے، تو اس یقین کرنے اور نہ کرنے کے پیچھے کیا ایسی مین چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کر پاتا ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، ہمیں جو بات لوگ کرتے ہیں نا وہ رسول اللہ نہیں ہے، پہلا فرق تو یہ ہے۔ رسول کی باتیں تو آنکھیں بند کر کے ہم قبول کر سکتے ہیں، مگر جو دوسرے ہیں ان کی آنکھوں کو بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان تھوڑے سے سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے، تاکہ اس کو یقین ہو کہ کرنے والا، بات کرنے والا سچا انسان ہے، جو سورس یوز کر رہا ہے وہ درست ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو علم کو یعنی واضح کرتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم تو پھر وہی ہے، ضالین بن جائیں گے۔ ہاں جی سنا ہے 2 میں 3 میں 1 اور 1 میں 3، سنا ہے، دلیل کیا ہے پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ نہیں والی بات نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے، اس دین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی پڑھنے، پڑھانے اور قلم اور کاغذ کی ہے۔
کہ اس نبی نے صرف علمی باتیں کرنی ہیں اور اس نبی کے ارد گرد جو لوگ آئیں جو دین کا کام کریں وہ بھی اہل علم ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اہل علم نہ ہوتے، نبی علیہ السلام کے پاس سارے بدوی بیٹھے ہوتے، تو وہ تو اپنے ذوق کے مطابق ان باتوں کو سمجھتے نا. مگر الحمدللہ صحابہ کرام نے اس علم کو سیکھا ہے اور اب تک پہنچایا ہے، حتیٰ کہ امہات المومنین ہوں، صحابیات ہوں، انہوں نے بھی سیکھا ہے. تو یہ سب فرق ذرا ہمیں کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. جی جو تیسرا اور چوتھا قاعدہ ہے نا کہ لوگ ہم اپنے حواس کے باہر کوئی چیز فیل نہیں کر سکتے، یا خیال جو ایک اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ہمیں اسٹرینتھ دی، ہم اس سے باہر نہیں سوچ سکتے. تو آج کل کے دور میں تو سر یہ بہت آسان ہے یہ کرنا کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کو تو مان لیتے ہیں. جیسے میں اگر کچھ ملٹی فیتھ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں جی اللہ تو بڑا ہے، ہم مانتے ہیں ہم اللہ بڑا ہے، لیکن نہ وہ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں نہ رسول پہ. تو اس کی کیا وجہ، اور ہم ان لوگوں کو کس طرف لائیں کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ سب کنیکٹڈ ہیں. جی وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اور قرآن کو نہیں مانتے. تو میرا نہیں، آپ سوال پھر سوال کریں بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں کیا؟ تعارف کرو ذرا اللہ تعالیٰ کا. وہ کہتے ہیں ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ از بگ، تو اللہ ہی سب کا. مجھے کس نے بنایا؟ وہ اللہ کو مانتے لیکن رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. تو اس کو نہیں، کس وہ طرح کہتے تو ہیں لیکن انہوں نے کہا تمہارے پاس سورس کیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو؟ پھر یہ پوچھیں نا. انہوں نے کہا دیکھیں ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، تم بھی مانتے ہو، کیا تمہارے خدا میں اور اس کے خدا میں کوئی فرق ہے؟ پوچھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم اس کو مانتے ہو؟ کہے گا نہیں، یا ہاں کہے گا تو پتہ چل جائے گا. پھر آپ اس کو دلائل سے بات کیجئے، بتائیے کہ یہ بات وہی ہے. اللہ کے ارد گرد سوال رکھیں کہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ تمہارے پاس کیا ہے، سورس کیا ہے؟ میں سنی سنائی بات ہے یا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ اپنی بکس کا حوالہ دیتے ہیں سر. جی وہ اپنی بکس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بکس جو ہم جیسے بائبل ہے، یا ایک اور میری فلپینو فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری جو بک ہے جو ان کی ہولی بک ہے. ٹھیک ہے، ان کی بک میں بھی اللہ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ کا بیٹے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہمیں قرآن مجید نے جو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مثال کوئی اتنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اس پہ اتنا حیران ہو کہ بغیر باپ کے اور بغیر وہ پیدا ہو گئے تو لہذا باپ ان کا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کی مثال کو چھوڑیں، آدم کی مثال لے لیں. میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ ان کی ماں تھی نہ باپ تھا. ان کی ماں تو ہے نا. تو پھر زیادہ اہم کون ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے یا حضرت آدم علیہ السلام ہوئے؟ تو اس طرح بات قرآن مجید ماشاءاللہ آپ پڑھتی ہیں سمجھتی ہیں، یہ قرآن مجید کو ذہن میں رکھ کے ان سے بات کریں، انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے گی. ہاں بالکل بالکل یہ ہے. چلیے ٹھیک ہے پھر. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله.